ناظرین، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز FIA منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور نے منی لانڈرنگ کیس میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کا فیصلہ سنایا۔ 11 اکتوبر کو اسپیشل سینٹرل کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں بریت کی درخواستوں پر وکلا کو آج کے دن تک دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ FIA نے عدالت کو بتایا تھا کہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں براہ راست پیسے جمع ہونے یا نکلوانے کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ آج عدالت میں سماعت کے دوران میاں شہباز شریف کے وکیل نے بتایا ہے کہ تفتیشی افسر نے گواہان کے بیانات توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ 161 کے بیانات میں کسی گواہ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ذکر تک نہیں کیا۔ تحریری دلائل عدالت میں جمع کرا دیے ہیں۔ شریف کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا، جو بعد میں سنا دیا گیا۔ FIA نے نومبر 2020 میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف پاکستان پینل کوڈ، کرپشن کی روک تھام ایکٹ اور انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ میاں شہباز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کو ان کی آمدنی کے نامعلوم ذرائع سے مال جمع کرنے میں مدد دی۔ FIA نے 13 دسمبر 2021 کو شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا چالان بینکنگ عدالت میں جمع کروایا تھا اور دونوں کو مرکزی ملزم نامزد کر دیا تھا۔ FIA کی جانب سے جمع کرائے گئے 7 والیومز کا چالان 4000 سے زائد صفحات پر مشتمل تھا، جس میں 100 گواہان کی لسٹ بھی جمع کرا دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ملزمان کے خلاف 100 گواہ پیش ہوں گے۔ چالان میں کہا گیا تھا کہ تحقیقاتی ٹیم نے 28 بے نامی بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگایا جو 2008 سے 2018 تک میاں شہباز شریف فیملی کے چپڑاسیوں، کلرکوں کے ناموں پر لاہور اور چنیوٹ کے مختلف بینکوں میں بنائے گئے۔ FIA کے مطابق 28 بے نامی اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے کی 17,000 سے زیادہ کریڈٹ ٹرانزیکشنز کی منی ٹریل کا تجزیہ کیا گیا اور ان اکاؤنٹس میں بھاری رقم چھپائی گئی جو شوگر کے کاروبار سے مکمل طور پر غیر متعلق ہیں، اور اس میں وہ رقم شامل ہے جو ذاتی حیثیت میں میاں شہباز شریف کو نذرانہ کی گئی۔ چالان میں کہا گیا کہ اس سے قبل میاں شہباز شریف جب 1998 میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو 50 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ میں براہ راست ملوث تھے۔ انہوں نے بیرون ملک ترسیلات، جعلی TT کا انتظام بحرین کی ایک خاتون صادقہ سید کے نام اس وقت کے وفاقی وزیر اسحاق ڈار کی مدد سے کیا۔ FIA نے کہا تھا کہ یہ چالان شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کو مرکزی ملزم ٹھہراتا ہے، جبکہ 14 بے نامی کھاتے دار اور 6 سہولت کاروں کو معاونت جرم کی بنیاد پر شریک ملزم ٹھہراتا ہے، جبکہ ماضی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب اور ایسٹ ریکور سربراہ شہزاد اکبر متعدد بار میاں شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس کا ماسٹر مائنڈ بھی قرار دیتے رہے۔ تحقیقات کی وہ ایک الگ میٹر تھا، اس کے اندر بھی شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ کے مرتکب پائے گئے، اور اس کیس کے اندر بھی جو تفتیش مکمل کی گئی ہے اس میں بھی شہباز شریف صاحب نہ صرف منی لانڈرنگ کے مرتکب پائے گئے بلکہ وہ FIA کے چلان کے مطابق اس گروہ کے سرغنہ بھی ہیں اور ماسٹر مائنڈ بھی ہیں۔ 55 والیومز کا جو ریفرنس ہے 25,000 صفحات پہ مشتمل، اس میں 16 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب خود ہیں اس کے جو کہ سربراہ ہیں اس پورے رنگ کے، یہی نیب کا ریفرنس کہتا ہے، یہ کہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ جو منی لانڈرنگ سے حاصل کردہ ہوا کالا دھن تھا اس کو کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا۔ اور آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ شہزاد اکبر وہی تھے کہ جن کی عمران خان نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ نہ صرف کرپٹ لوگوں کا احتساب کریں گے بلکہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لینے کی ہر ممکن کوشش بھی کریں گے۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایسٹ ریکوری یونٹ قائم کیا اور PTI کی حکومت کے اقتدار میں آنے سے جانے تک اپوزیشن پر صرف کیسز ہی بنائے لیکن حاصل کچھ نہ ہوا۔ اسی بات کا شکوہ ماضی میں PTI کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی کیا تھا۔ لوگوں نے ہم سے توقعات کی تھی کہ ہم لوگوں سے چوری کے پیسے وصول کریں گے اور لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، وہ ہم نہیں لا سکے۔ جبکہ عمران خان نے طویل انتظار کے بعد شہزاد اکبر کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا اور جنوری 2022 میں ان سے استعفیٰ طلب کر لیا۔ ذرائع کی خبروں کے مطابق استعفے کی وجہ شہزاد اکبر کی کارکردگی پر اٹھنے والے سوالات تھے، جبکہ یہ خبریں بھی تھیں کہ استعفے سے کچھ روز قبل عمران خان نے شہزاد اکبر سے عدالتوں میں مقدمات کی تفصیلات مانگی۔ شہزاد اکبر نے جو تفصیلات دیں وہ نامکمل تھیں۔ بریفنگ اور دستاویزات میں واضح فرق تھا، جبکہ وزیر اعظم کو بتائی گئی مقدمات کی ٹائم لائنز میں بھی فرق تھا۔ مقدمات کی موجودہ صورتحال اور وزیر اعظم کو دی گئی بریفنگ میں بھی تضاد تھا۔
شہزاد اکبر کے استعفے کے بعد پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ عمران خان کے قریبی ساتھی اور اہم پارٹی رہنما زلفی بخاری نے کہا تھا کہ صرف شہزاد اکبر کو احتساب کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا درست نہیں ہوگا۔ شہزاد اکبر کے زبردست کام کی رپورٹس پیش کرنے والوں کی بھی چھٹی ہونی چاہیے۔ احتساب کے عمل میں ناکامی پر شہزاد اکبر کو ہٹایا گیا۔ شہزاد اکبر کی ناکامی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، شاید انہیں سسٹم کی سمجھ نہیں تھی، ان کی ٹیم اچھی نہیں تھی، یا پھر وہ اچھے قانون دان نہیں تھے۔ لوگوں کو ہم سے تھی کہ ہم لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے۔ شہزاد اکبر کے لیے کچھ لوگوں نے سب اچھا ہے کہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی تھی۔ جہاں تک ایڈوائزر صاحب شہزاد اکبر صاحب کی بات ہے، دیکھیں شاید اگر وہ پرفارم جو خان صاحب کہتے ہیں نہیں کر پائے تو اس میں کئی وجوہات ہیں، انہوں نے شاید اچھی ٹیمز نہیں رکھی ہوئی ہوں، شاید وہ خود اس سسٹم کے کو سمجھ نہیں تھے، لوگ بالکل ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم کچھ نہیں تو کوئی پیسے واپس آئیں گے، شاید ہم صحیح طریقے سے شہزاد اکبر صاحب اس کو سنبھال نہیں سکے۔ شہزاد اکبر اور ایسٹ ریکوری یونٹ کی کارکردگی اس وقت سوالیہ نشان بن گئی جب برطانوی کرائم ایجنسی اور پاکستان کے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے درمیان تسویے کے حل کے نتیجے میں برطانیہ نے حاصل ہونے والے 19 کروڑ پاؤنڈز کی رقم پاکستان کو منتقل کی۔ اس کی تصدیق خود شہزاد اکبر نے کی تھی، لیکن چند ہی روز بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ وہ رقم سپریم کورٹ میں ملک ریاض پر عائد جرمانے کی مد میں حکومت کی جانب سے ادا کر دی گئی ہے، جس پر کہا گیا کہ حکومت نے سرکار کے وسائل خرچ کر کے حاصل کی گئی رقم سے ملک ریاض کو فائدہ پہنچایا ہے۔ ناظرین، برطانوی عدالت میں نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے شہباز شریف کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا تو شہزاد اکبر کو کافی سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وہ اکثر اس فیصلے پر وضاحتیں دیتے رہتے تھے۔ اسی طرح براڈ شیٹ کیس کے معاملے پر شہزاد اکبر کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آج جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کا فیصلہ آیا ہے تو ایک بار پھر عمران خان کے دور میں ہونے والے احتساب پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ احتساب کا عمل شفاف تھا اور گواہان بھی تھے تو یہ کیسز عمران خان کے دور حکومت میں مکمل کیوں نہیں ہوئے؟ عمران خان کے دور میں احتساب کے عمل کو شفاف بنانے کے ساتھ ساتھ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے قائم ایسٹ ریکوری یونٹ کی ٹیم اچھا کام کر رہی تھی تو شہزاد اکبر کو ہٹایا کیوں گیا؟ اگر عمران خان احتساب کے عمل سے مطمئن تھے تو پھر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے شہزاد اکبر اور ان کی ٹیم کو تنقید کا نشانہ آخر کیوں بنایا؟ اور آج جب ایف آئی اے کے مطابق شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں براہ راست پیسے جمع ہونے یا نکلوانے کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں اور اس پر عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر تحقیقاتی اداروں کے پاس کسی قسم کے ٹھوس شواہد ہوتے اور شہزاد اکبر کی کارکردگی سے عمران خان مطمئن ہوتے تو کیا انہیں عہدے سے ہٹاتے؟ جس شہزاد اکبر اور اس کی ٹیم سے عمران خان مطمئن نہیں تھے، اسی کی ٹیم کے اکٹھے کیے گئے ثبوت اور شواہد کی بنا پر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، جسے تنقید کا نشانہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔